کہ وہ کام کر رہے ہیں. پہلی مرتبہ آپ کے شہر جبلپور میں حاضر ہونے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی. میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی اتنی مصروف ترین شخصیت ہونے کے باوجود مہینوں مہینوں جبلپور میں قیام کرتے تھے. میرے چھوٹے سے ذہن میں یہ بات آتی تھی اتنا مصروف آدمی جو اپنے بال بچوں کو جلدی سے نائٹ نہ دے سکے آخر وہ جبلپور والوں کو اتنا وقت کیوں دیا کرتا تھا. یہاں آ کر کے میرا وہ مسئلہ کئی سالوں کا آج میرے ذہن و دماغ میں حل ہو گیا ہے. امام احمد رضا محدث بریلوی کی میزبانی کی ہوگی وہ آپ کے باپ دادا لوگ ہی رہے ہوں گے. جب آج کی نسلوں کا یہ حال ہے تو آپ کے باپ داداؤں کی نسلوں کا اب چونکہ آپ نے مجھے جو عنوان دیا ہے حضرت سید اشرف میاں صاحب نے مجھے فرمایا کہ آج آپ کو اہل بیت پر گفتگو کرنی ہے اور انشاءاللہ میں اسی پر گفتگو کروں گا. لیکن 9:45 بج رہے ہیں اور آپ نے مجھے 10 بجے تک کا ٹائم دیا ہے یعنی ٹھیک 15 منٹ میرے پاس ہیں اور 15 منٹ میں مجھے اہل بیت اطہار پر گفتگو کرنی ہے. اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. یقیناً آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے. لیکن اگر آپ نے محبتوں سے نوازا اچھا کھلایا اچھی محبت کی اچھا استقبال کیا لیکن آپ نے میری گفتگو ہی نہیں سنی تو آنے کا پھر مقصد کیا ہوا. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خاموشی کے ساتھ جو جہاں ہے کھڑا رہے بیٹھا رہے اس لیے کہ اب ذکر مقدس شروع ہوتا ہے جن کے ذکر میں قرآن مقدس میں آیت تطہیر نازل ہوتی ہے. ذکر مقدس شروع ہوتا ہے جن کے گھر میں جبریل کی اجازت کے بغیر نہیں آتے. ذکر مقدس شروع ہوتا ہے کہ عرش پہ مصطفیٰ جان رحمت کبھی جاتی ہے لیکن حجرۂ زہرا میں مصطفیٰ جان رحمت ایک دن میں کئی مرتبہ تشریف شروع ہوتا ہے جن کے لیے کبھی سجدے طویل کر دیے جاتے ہیں. ذکر کا شروع ہوتا ہے جن کو کبھی کندھوں پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں
شادی چلانے کا ثواب اور ہے، ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھنے کا ثواب اور ہے، کسی کو پانی پلانے کا ثواب اور ہے، کسی کو کھانا کھلانے کا ثواب اور ہے، تلاوت قرآن کا ثواب اور ہے، اذان کا ثواب اور ہے، لیکن محبت اہل بیت کا صلہ جو ہے وہ کسی عبادت میں وہ صلہ نہیں ملتا جو صلہ محبت اہل بیت کا ملتا ہے۔ محبت اہل بیت کا صلہ کیا ہے؟ سن لیو، یہاں سے لے کے وہاں تک توجہ کرو۔ ہم پاگل نہیں ہیں جو اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ ضرور کہوں، ہم اہل بیت کی محبت کی بات صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مسلک ہے اہل سنت کا ہے میرا، اور اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی نازی میں صحابہ کے ساتھ محبت اہل بیت کا صلہ کیا ہے؟ سنو، نماز پڑھنے والے کو ثواب کی بشارت دی گئی ہے، حج کرنے والے کو ثواب کی بشارت دی گئی ہے، ماں باپ کا چہرہ پیار سے دیکھنے والے کو حج کی بشارت سے حج کے مقبول حج کے ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن آئیے سنیے، دل کے کانوں سے سننا، دل کے کانوں سے سننا کہ اہل بیت سے محبت کا صلہ کیا ہے، اہل بیت سے محبت کا انعام کیا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہے، توجہ کریں، اب آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس کو اٹھا کر اس کو بٹھائیں گے تو شاید گفتگو نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کچھ سن لیں تو پھر سن لیں، اگر آپ نے پھر اکٹھا کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے تو آپ نے کر لی، اور اگر ذکر اہل بیت کے لیے مجھے بلایا ہے تو پھر مجھے کر لینا دیں، اس لیے کہ ہم بھیڑ پہ خوش نہیں ہوتے، بھیڑ تو نچنیوں کے نام پہ بھی جمع ہو جاتی ہے، لیکن ذکر اہل بیت کی توفیق سب کو نصیب نہیں ہوتی، سب کے نصیب میں نہیں ہے وہ سنو، سب کے نصیب میں نہیں ہے وہ سنو۔ ذکر اہل بیت سننے والوں، محبت اہل بیت کا صلہ کیا ہے؟ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت حجرہ فاطمہ الزہرا میں تشریف لائے، 4 تن پہلے سے موجود تھے، ایک تن سیدہ، ایک تن باب مدینہ العلم فاتح خیبر،
نبی کے درجے کی جنت مل سکتی ہے؟ حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کیا حج کر کے نبی کے درجے میں جنت مل سکتی ہے؟ بلکہ اللہ جو جنت میں نبی رہیں گے وہ جنت کسی کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ میرے امام کہتے ہیں اوروں کی جنت الگ ہوگی، نبی کا درجہ اور ہوگا، میری تمہاری جنت کون سی؟ تو میرے امام کہتے ہیں وہ گل جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ گل جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا انشاءاللہ رس میرے دنیا کے سر کی ہے، میرے دنیا کے سر کی ہے۔ اللہ اللہ وہ جنت جس میں ہم رہیں گے وہ حضور کے سر کا ادنا سا صدقہ ہے۔ حضور کہاں ہوں گے؟ حضور کہاں ہوں گے؟ تو حضور کے ساتھ نماز کی بنیاد پہ کوئی نہ جا سکتا، حالانکہ نماز افضل العبادات، روزہ رکھ کر حضور کا درجہ نہیں مل سکتا، حضور کے درجے میں جنت نہیں مل سکتی، حج کر کے نبی کے درجے میں جنت نہیں مل سکتی۔ اگر جنت مل سکتی ہے تو ایک چیز اہل بیت کی محبت، نبی کی محبت، نبی کے ساتھ نبی کے درجے میں جنت دلوائے گی۔ آپ کہیں گے بھائی یہ تو گستاخی ہو گئی، آقا اور غلام ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ بات اتنی کہنی ہے بڑے شہر والے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھو ہم لوگ چھوٹے موٹے لوگ چھوٹی موٹی کاروں میں گھومتے ہیں، لیکن ہم نے بڑے شہروں میں بنگلور جیسے شہر، ممبئی جیسے شہر، دبئی جیسے شہروں میں کتوں کو ایسی مرسیڈیز کاروں میں گھومتے دیکھا۔ یہ کتے کار میں بیٹھنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے، نہ کار کتے کے لیے بنی، نہ کتا کار کے لیے پیدا ہوا۔ پھر آگے یہ بیکار کتا جسے لوگ چھڑکیاں دیتے ہیں، جسے لوگ ڈنڈے مارتے ہیں، جسے لوگ ہکال دیتے ہیں، جسے لوگ حقیر سمجھتے ہیں، کسی کو کتا کہہ دو تو لوگ گالی سمجھتے ہیں۔ آخر یہ کتا مرسیڈیز کاروں میں گھوم کیسے رہا ہے؟ تو ذہن فوراً جواب دیتا نادان، تجھے پتا نہیں مار کھانے والے کتے اور ہیں، یہ کتا ہوشیار ہے، بک گیا ہے مرسیڈیز کار کے مالک کے ہاتھوں میں، بک گیا ہے مرسیڈیز کار کے مالک کے ہاتھوں میں۔ تو کتا کار کے قابل نہیں، لیکن چونکہ اس کا مالک کار کا بھی مالک ہے، اس لیے شفقتوں سے جہاں آگا گیا وہیں پر اپنی ملکیت کو بھی لے گیا۔ ہم اس جنت کے قابل نہیں جو جنت ابھی کے لیے بنی ہے، جب مرسیڈیز کا مالک کتے کو خرید کے کار میں لے جا سکتا ہے تو مالک جنت اہل مالک جنت اگر ہمیں خریدنے اہل بیت کی محبت کی دنیا ہم غلامی کا ثبوت دے دیں ان کی باتوں میں، تو کیا وہ ہمیں اپنے درجے میں جنت میں نہیں لے جا سکتے؟ کہتے ہیں کہ جوتے تختوں پر نہیں جایا کرتے، جوتوں کا تختوں پر لے جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن جو جوتے بادشاہ کے پیر میں آ جاتے ہیں اب جوتے نہیں دیکھے جاتے، بادشاہ کے پیر میں سب کے وہ جوتے بھی تخت پر نہ لے جائے جاتے ہیں۔ بلا تمثیل گنہگار جنت میں نبی کے درجوں میں نہیں جایا کرتے، لیکن محبت اہل بیت کے صدقے میں جیسے جوتا تخت پر جاتا ہے ویسے وہ اتباع نبی، وہ آل نبی جنت کے نبی کے درجے میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم، اس لیے کہ آل نبی نے جو درس کیا ہے وہ درس آپ کو کہاں ملے گا؟ میں بات سیدہ کائنات کی کر رہا تھا، ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ کی مرتبہ پڑھتے وقت ہمیں خیال ہوتا ہے اگر کعبے سے تشبیہ دوں تو کس منہ سے تشبیہ دوں، اس لیے کہ جی نہیں ہٹتا۔
اگر ہم سے تشبیہ دوں کس منہ سے تشبیہ دوں کیونکہ جی نہیں بھرتا، جنت سے تشبیہ دوں میں کس منہ سے تشبیہ دوں کیونکہ جی نہیں بھرتا، حتیٰ کہ عرش سے تشبیہ دوں تو کس منہ سے تشبیہ دوں، جی نہیں بھرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے غلو نہیں، ہم غالی لوگ نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اس لیے ہمارے یہاں اعتدال کا ترازو ہے۔ جی نہیں بھرتا، کیوں جی نہیں بھرتا؟ کیونکہ حدیث پیش نظر ہے، اللہ اللہ کہتے ہیں لوگ کہ اگر کسی چیز کی ذلت بتانی ہو تو کہتے ہیں فلاں کی عزت تو مٹی میں مل گئی، مطلب اس کی عزت ختم ہو گئی، فلاں کا مکان تو مٹی بھاؤ بک گیا، مطلب مفت میں اقتداموں میں چلا گیا۔ مٹی سے جس کو تشبیہ دی سمجھ لیا کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ لیکن قربان اب آؤ ذرا وہ مٹی کو، کون سی مٹی؟ جو مٹی میرے نبی کے جسم اطہر سے مس ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، امام قسطلانی ہو، امام زرقانی ہو، امام حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی ہو، کیا لکھتے ہیں کہ قبر انور میں حضور علیہ السلام اس وقت آرام کر رہے ہیں اور حضور کے جسم اطہر سے جو مٹی مس ہو گئی ہے، قبر انور کی جو مٹی حضور کے جسم سے مس ہو گئی ہے، وہ مٹی کا مرتبہ کعبے سے افضل ہے، وہ مٹی کا مرتبہ جنت سے افضل ہے، وہ مٹی کا مرتبہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو مٹی نبی کے جسم سے مس ہو جائے وہ کعبے سے افضل ہے، وہ جنت سے افضل ہے، حتیٰ کہ وہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میں سیدہ فاطمہ کو عرش کہوں تو کس منہ سے کہوں، کعبہ کہوں تو کس منہ سے کہوں، جنت کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ کیونکہ جنت سے افضل وہ مٹی ہو گئی جو نبی کے جسم سے مس ہو گئی، کعبے سے افضل وہ مٹی ہو گئی جو نبی کے جسم سے مس ہو گئی، عرش سے افضل وہ مٹی ہو گئی جو نبی کے جسم سے مس ہو گئی۔ اب جب نبی کے جسم سے اگر حقیر و ذلیل مٹی مس ہو جائے، حقیر نہیں رہتی، کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے، تو فاطمہ کسی مٹی کا نام نہیں ہے۔ جب مٹی نسبت پاوے کعبے سے افضل ہے تو فاطمہ کیا ہے؟ بولے فاطمہ تو براتو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب مٹی بس ہو کے عرش سے افضل ہو گئی، فاطمہ مٹی نہیں ہے، نبی کے جسم کا حصہ ہے۔ کوئی نبی کے جسم کے برابر کائنات میں کوئی ٹکڑا، کوئی حصہ ہے؟ کوئی حضور کا جسم کے مثال، حضور کا جسم کے مثال ہے۔ آقا نے بولا میری فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، قربان۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے ایک بات اور عرض کریں، جس کا مرتبہ یہ، جس کا مقام یہ، اس کی زندگی کتنی سادہ، 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں تھا، لیکن کبھی پڑوسی کو بھی خبر نہ ہوئی کہ سیدہ کے گھر میں چولہا نہیں۔ یہی اہل بیت کی خصوصیت ہے، یہی اہل بیت کی خاصیت ہے۔ یہاں پر ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہوں گی، اگر نہیں ہوں گی تو ان تک بات اللہ کرے پہنچے گی۔ جن کو یاد ہے نا یہ کبھی زندگی کیا ہے؟ سادہ سی زندگی۔ 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں چلا، کبھی پڑوسی کو بھی خبر نہ ہوئی، اور سائل اور فقیر آیا، کچھ دینے کے لیے نہ تھا، کبھی مسلح اٹھا کے دے دیا، کبھی دوپٹہ اٹھا کے دے دیا، کبھی بچوں کی چیزیں گروی رکھ کر دے دی۔ یہاں پر میں اس کے بعد چاہتا ہوں اگر سیدہ چاہتی تو روز آنا گھر میں جنت سے کھانا ہوگا۔ سیدہ چاہتی روز جنت کا لباس آتا۔ آپ کی غربت میں اور اس قسم کرسی میں زندگی گزارنے کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ سیدہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو ایک پیغام دیتے، اتنے بڑے باپ کی بیٹی رہ کر جب میں فاقہ کرتی ہوں اور پیمن کا لباس پہنتی ہوں تو تم پر کبھی یہ وقت آئے
تو کبھی کسی کافر کی دولت سے متاثر ہو کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اس کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، چادر میں پیون لگا کر لوگوں سے کہنا وہ اور جگہ ہوگی جہاں چادروں میں پیون عیب ہے۔ ہمارے مذہب و مسلک میں پیون والی چادر سیدہ فاطمہ کی سنت ہے۔ فاطمہ نے پیون والی چادر پہن کر ہماری بیٹیوں کی غربت پر اپنی سنت کی چادر ڈال دی ہے، اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے تاکہ کوئی مذاق نہ اڑائے۔ آؤ میری بہنیں اور بیٹیاں اگر سن رہی ہے یا آپ بھی سن رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ کل کی ہماری بیٹی کی شان یہ تھی، اگر اس کو کوئی نوجوان دیکھ کر چمکار دیتا تو وہ لڑکی رات رات پر سو نہیں پاتی تھی۔ آخر کسی نے مجھے دیکھ کے چمکار کیسے دیا؟ لیکن سیریلوں کی لعنت، پکچروں کی لعنت، ماں باپ کی لاپرواہی، بھائی کی لاپرواہی آج ہماری بیٹیوں کو اس راستے پر ڈال چکا ہے کہ روزانہ اخبار کی سرخیوں میں نہیں آتا ہے کہ کسی مسلم بیٹی نے کسی مشرک کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، کسی کی دولت کے نشے میں آ کر کے معاذ اللہ وہ اسلام سے کوسوں دور چلی گئی ہے۔ آؤ میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، صرف اپنا داڑھی رکھ لینا کافی نہیں، اپنا پاجامہ پہن لینا کافی نہیں، اپنا نمازی بن جانا کافی نہیں، اپنے پورے گھر میں سنتوں کا ماحول قائم کرنا ہوگا، شریعت کا ماحول قائم کرنا ہوگا۔ اللہ جانتے ہیں آپ میرے آقا غیر کا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کی عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہوں اور اس گھر کے مرد طاقت ہونے کے باوجود اس کو منع نہیں کرتے، اس کو روکتے نہیں، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج مسلمان کہتے ہیں مولانا اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ کہیں تیری بیٹی کوچنگ کے نام پر دوپٹے کو مفخر بنا کر پورے سر تو نہیں جاتی؟ کہیں تیری بیٹی کالجز کے اندر بے پردہ مردوں کو چہرہ دکھاتی تو نہیں پھرتی؟ یاد رکھنا، اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے، اسلام تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ لیکن اسلامی ماحول کے اندر دلواؤ، اسلامی افکار کو سامنے رکھ کر کے دلواؤ، پردے کی پابندی کے ساتھ دلواؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جانتے ہیں ہمارے یہاں بیٹیوں کی تربیت کیسے کی گئی تھی اور ہمارے یہاں کی بیٹیاں کیسی تھیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، 14-15 سال کی ایک لڑکی کو اس کی ماں کہتی ہے بیٹی جاؤ اور جا کر کے بازار سے کوئی سامان لے کر آ، گھر میں کوئی نہیں بیٹا اس لیے آج تمہیں جانا ہوگا بازار۔ لڑکی پہلی مرتبہ بازار گئی اور بازار جانے کے بعد جیسے وہ کسی دکان سے کوئی سودا لینا چاہتی تھی، ایک نوجوان اس کی عمر بھی 15-16 سال کی نہیں ہوگی، وہ جوان نے اس لڑکی کو دیکھا اور لڑکی کو دیکھ کر اس کے حسن سے متاثر ہو گیا اور ایک فکرہ کہا، ایک کمنٹ پاس کیا، ہائے تو کتنی خوبصورت ہے، تیری آنکھیں کتنی حسین ہے، تیری نرگسی آنکھوں کو کھینچاتا ہے، توڑ کر اپنی دستار میں رکھ دوں یا تیری چیل سی آنکھوں کی گہرائی میں اتر جاؤں۔ اللہ اللہ، یہ جملے تھے کسی شاعر کے یا کسی شاعرانہ انداز میں فکرے کہے گئے تھے۔ دنیا کی بھی لڑکی ہوتی پورا وجود جھوم جاتا، گردن کو تکبر کے ساتھ جو ہے اللہ پر لٹکاتی اور بالوں کو جھنجھوڑی دے کر کہتی قدرت نے ہمیں اسی لیے تو بنایا ہے۔ معاذ اللہ یہ جملے ہوتے، مگر قربان مسلمانوں کی بیٹیوں کی غیرت پر، قربان مسلمانوں کی بیٹیوں کی حرمت پر اس لڑکی نے کہا، اے لڑکے تو میرے حسن کو چاہتا ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں، کیا پسند آتا ہے میرے حسن میں؟ تیری چیل سی نرگسی آنکھیں پسند آتی ہے، رخ ابھی تیرا انتظام کرتی ہوں۔ وہ دیوانہ کھڑا رہا، وہ جوان کھڑا رہا، لڑکی کھڑ گئی، اپنی قمیص کو آواز دی، چاقو لیا، دونوں آنکھوں کو کاٹا اور کاٹ کر کے دشت میں رکھا اور اس سے پہلے ایک تحریر لکھی کہ جو آنکھیں کسی کو میری محبت اور پاپ میں مبتلا کرے ان آنکھوں کو میں اپنے ماتھے کے اندر رکھنا نہیں چاہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اندھی بن کر رہنا تو گوارا ہے لیکن مجھے پاپی بن کر کے رہنا گوارا نہیں ہے۔ اور لے جاؤ اور اس منچلے کو دے دو تاکہ اس کو پتا چلے کہ کسی کی آپ کے حسن کی تعریف کرنے کا انجام کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلم بیٹیوں کی غیرت کا حال کہاں تو یہ تھا، اگر
کوئی حسن کی تعریف کرتے وہ آنکھیں نکال کے پھینک دیتی تھی. حالانکہ آج ہم اپنی بیٹیوں کو اس کی اجازت نہیں دیتے, نہ اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں. لیکن آج سے پوچھنا چاہتا ہوں, کہاں وہ پیدا اور کہاں آج دولت کے نشے میں, سیوا کے نشے میں مسلمانوں کی بیٹیاں اٹھا گئی, اور مسلمانوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو انگریزی تعلیم تو دلائی کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار بھی بتایا. آؤ سیدہ کائنات کی زندگی کا وہ گوشہ دیکھو, سیدہ کائنات کی وہ زندگی کا حال دیکھو. سیدہ نے کس انداز سے زندگی گزاری. ایک مرتبہ دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ اوڑھنے کے قابل بنا. مورخین نے لکھا ہے, کہاں تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا, لیکن مورخین نے ضرور لکھا ہے کہ سیدہ کی چادر میں ایک ایک وقت میں 17 پیمن لگے ہوتے ہیں. ایک ایک وقت میں 17 پیمن, اور ایک بار چادر اتنی پھٹی کہ پہننے کے قابل نہ رہی. مولا کائنات نے کہا, فاطمہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی, اللہ کائنات میں جتنا مالدار باپ سیدہ فاطمہ الزہرا کو نصیب ہوا ہے, اتنا مالدار باپ کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ کسی کا باپ کمپنی کا مالک, کسی کا باپ سلطنتوں کا مالک, کسی کا باپ حکومتوں کا مالک. سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کی شان کا عالم یہ ہے, آسمان خان, زمین خان, زمانہ مہمان. سبحان اللہ. لقب کس کا ہے؟ صرف تیرا تیرا. لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں آپ کے قبضہ میں. جس کے وزیر زمین پر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم پر, اور جس کے وزیر آسمانوں پر جبریل و میکائیل. وزیر ایسے لاسانی ہے تو بادشاہ کیسا لاسانی ہے. اتنے بڑے باپ کی بیٹی مولا کائنات کہتے, فاطمہ تمہاری چادر اتنی پھٹ گئی, اوڑھنے کے قابل نہ رہی. جاؤ اپنے بابا سے ایک چادر مانگ کر کے لاؤ, تاکہ تم اس چادر سے اپنے سر کو چھپا سکو. سیدہ کائنات نے کہا, مجھے شرم آتی ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بابا سے جا کر چادر کا سوال کروں. مولا علی سے کہا, تم جاؤ اور تم ہی آقا سے کہنا کہ چادر دے دیں, اور اگر چادر نہ مل سکے تو کہنا کہ اتنی چادر پھٹ گئی ہے کہ ٹیبل لگانے کے لیے ہمارے گھر میں اتنا ٹکڑا بھی نہیں ہے, تو تھوڑا سا ٹکڑا مانگ لینا تاکہ ہم ٹیبل لگا سکے اپنی چادر میں. مولا مشکل کشا گئے. جس نبی نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا, نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا دیتا, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس نبی نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا, مولا مشکل کشا آئے, المختصر سلام کیا, سلام کے بعد کہا, آقا فاطمہ کی چادر اتنی پھٹ گئی ہے اب اوڑھنے کے قابل نہ رہی. دوپٹہ نہیں ہے, آپ کسی نئے دوپٹے کا انتظام کریں, اور اگر دوپٹہ نہ ہو تو کوئی کپڑا دے دے تاکہ ٹیبل لگا لیں. کریم آقا کا جواب سنیں. آقا فرماتے ہیں, ابھی بدرو احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے. ابھی بدرو احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے. فاطمہ کو میں کوئی دوپٹہ اور چادر کیسے دے دوں؟ البتہ سنو, اس وقت میری ذاتی ظاہری ملکیت میں یہ اونٹ کا چمڑا ایک کپڑا میرے پاس نہیں ہے. اس لیے فاطمہ سے کہنا کہ اسی اونٹ کے چمڑے کا پیمن لگا لے, اور پیمن لگا کر اپنے سر کو چھپائے. مولا کائنات نے اونٹ کا چمڑا لیا, اور اونٹ کا چمڑا لے کر مولا کائنات آئے اور کہا, فاطمہ آپ کے بارے میں اس وقت ان کی ظاہری ذاتی ملکیت میں کوئی کپڑا کوئی دوپٹہ اس وقت نہیں ہے, اور کہا کہ بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے, تمہیں کیا دیا جا سکتا ہے, اس لیے اسی اونٹ کے چمڑے کا پیون لگا لو اور اسی سے پردہ کرو. سیدہ نے اس اونٹ کا چمڑا لیا اور اپنے دوپٹے میں پیون لگایا. آج میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں, جو لوگ روڈ پہ بھیک مانگتے ہیں ان کی بیٹیوں کے دوپٹوں میں بھی چمڑے کا پیون نہیں ملے گا.
لیکن جس فاطمہ الزہرا کو بابا کی بیٹیوں کی آبرو کا خیال تھا، صرف ان کی غربت کا خیال کرتے ہوئے سیدہ نے اپنی چادر میں اونٹ کے چمڑے کا پیڑ لگایا اور جب دوپٹہ اپنے سر پہ ڈالا، آقا تشریف لائے، حضور اکرم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد دیکھا بیٹی کے سر پہ چادر تو ہے لیکن کئی پیونوں میں ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا ہے۔ آقا کریم نے دیکھا باپ بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے اور بیٹی بھی اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ باپ اور بیٹی کی محبت مثالی ہوتی ہے، لیکن جس نبی نے دوسروں کی بیٹیوں کو پتھر کھا کر زندہ دفن ہونے سے بچایا، جس نبی نے کہا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں 70,000 رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس نبی نے کہا کہ جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا، جو اوروں کی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتا ہو وہ خود کی اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہو رہا ہے۔ جب آقا نے اپنی بیٹی کے سر میں وہ بھی دوپٹہ کئی پیون والا اور اس پر اونٹ کے چمڑے کا پیون دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سید الصابرین رونے لگے، آقا روئے، سیدہ بھی رو پڑی، سیدہ روئی، مولا کائنات اور حسنین بھی رو پڑے۔ پھر میرے آقا نے جب روتے ہوئے دیکھا تو یہ تسلی دی، فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے، کیسر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں؟ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو؟ اللہ اللہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو فاطمہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کا منادی تمہاری عزت کو ظاہر کرنے کے لیے آواز دے گا، محشر والوں اپنی گردن کو چھپا لو، محمد عربی کی بیٹی فاطمہ پولیس راہ سے گزر رہی ہے۔ یہ اعلان سن کر سارے محشر والے اپنی گردن کو چھپا دیں گے اور 70,000 حوروں کے ساتھ فاطمہ الزہرا بجلی کی طرف پولیس راہ سے گزر جائے۔ شان۔ اب آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی شان میں امام اہل سنت نے 2 مصروں میں جو منقبت پڑھی ہے وہ منقبت بیان کرو پھر آگے بڑھیں۔ میرے امام کہتے ہیں فاطمہ الزہرا کیا ہے؟ کہتے ہیں نور۔ فاطمہ الزہرا کیا ہے؟ نور، بنت نور، زوجے نور، ام نور۔ نور فاطمہ نور ہے، بنت نور نور کی بیٹی ہے، زوجے نور نور کی بیوی ہے، ام نور 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 کی ماں ہے۔ ایک نور امام حسن، ایک نور امام حسین۔ جبل پور والوں، آپ کے بڑے بڑے علماء خطبہ آتے رہیں گے، یہاں مقیم بھی ہے، نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ کوئی ادیب ہوں، تو سے بات کی درگاہ سگے پہ ہنر ہوں، لیکن چیلنج سے کہتا ہوں آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج کے اس دور تک
مجھے یہ شعر اتنا اچھا لگتا ہے. ہدایت بخشش کے تیسرے حصے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو اس بحر پر وہ کلام ہے تو اس میں موجود ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن توجہ کریں، اتنا پیار ہے مجھے، میں سوچتا ہوں سنی کا بچہ بچہ یاد کرے. رافضیہ میں تانا دیتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم جو اہل بیت کے فضائل پڑھ سکتے ہیں، سنی نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں تو نے ہماری محفل دیکھی نہیں. پڑھتے ہیں کیسے پڑھا؟ نور، بچہ بچہ یاد کرے، شیخ نور، بنت نور، زوج نور، ام نور نور. اب ذرا میں اس کو اپنے انداز میں پڑھوں، حالانکہ میری آواز کسی ناخوا کی طرح نہیں ہے، لیکن میں اس کو یوں پڑھتا ہوں اور سب مل کے شامل ہو کر پڑھیں. نور بنت لیکن پھر ذکر اہل بیت کیا چھڑا، جس کے ذکر اس کی کشائی ہوتی ہے. اور محفل میں بھی وقت کشائی ہو گئی. جب مشکل کشائی ہوتی ہے تو وقت کشائی کیا چیز ہے؟ وقت کشائی ہو گئی یہ اور بات ہے، یہاں سب کشائی ہے، لیکن جب ذکر کی محفل ہوتی ہے تو محفل تنگ ہو جاتی ہے. ہر جگہ میں کشائی ہے، لیکن محفلوں میں تنگی اس لیے ہے کہ آج بھی سارے 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی نبی کے خاندان سے محبت کرنے والے اتنے ہیں کہ جب ان کے نام پہ بلایا جاتا ہے تو مسجدیں بھی کم پڑ جاتی ہے، خانقاہیں بھی کم پڑ جاتی ہیں. اور عورتیں بھی کم پڑ
لیکن آپ کی توجہ اس لیے کہ میں پھر کہتا ہوں اس سے تحقیق سے یہ نام چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں چھوٹا موٹا نام وہ میں بول رہا ہوں کہ وہ نام کتنا عظیم ہے، تھوڑا ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نام فاطمہ کا ذکر ہے نا، ایک بار ہارون رشید امام مصعب کاظم سے ملنے کے لیے آئے، اور ہارون رشید آئے ملنے کے لیے تو ان کے دربار پر جو پہرا دینے والا کھڑا ہوتا تھا اس ذات کا نام ہے امام معروف کرکی۔ یہ معروف کرکی کون ہے؟ وہ استاد کہتے ہیں کہ میرے مرشدوں میں سب سے زیادہ کسی کے مزار سے مجھے فیض ملا ہے تو معروف کرکی کے مزار سے معروف کرکی۔ تو میں امام علی رضا سے ملنے کے لیے امام علی رضا سے ملنے کے لیے آیا۔ کون؟ ہارون رشید دروازے پہ کھڑے تھے۔ امام معروف کرکی سلسلے قادریہ چشتیہ کے بڑے عظیم اصول حضرت معروف کرکی ہارون رشید سے کہا رشید کیوں آئے؟ امام علی رضا سے ملنا ہے۔ کام کیا وہ بولے؟ کام یہ ہے کہ میں سمندر کے سفر میں جا رہا ہوں، تھوڑا دھیان دیں، میں سمندر کے سفر میں جا رہا ہوں، ایک تعویذ لینا ہے، وہ تعویذ لے کے مجھے ڈر لگتا ہے، موسم اچھا نہیں ہے، اگر طوفان آیا اور میری کشتی چھولے کھانے لگ گئی تو میں کیا کروں گا؟ تو امام علی رضا سے تعویذ لینے آیا ہوں کہ طوفان آئے گا میں احتیاطاً ساتھ لے جاتا ہوں، تعویذ ڈال دوں گا اور بچ کر کے نکل آؤں۔ اس لیے ان سے کہنا تعویذ دے کروں یہی ہے، اس لیے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کب کسی کو اندر جانے دی۔ خیر میں بات کرتا ہوں، اندر گئے لا کے دیا، یہ تعویذ ہے آپ کی مصیبت ٹال دے لے جاؤ۔ ہارون نے یہ بھی نہیں پوچھا کس نے لکھا کیا لکھا، کوئی تحقیق نہیں کی، اور امام علی رضا کا نام تھا وہ لے کر چلا گیا۔ خدا کا کرنا سفر میں گیا اور خدا کا کرنا طوفان بھی آیا، کشتی ڈوبنے کے قریب آئی، امام علی رضا کا نام کا وہ جو تعویذ تھا ان کی خانقاہ سے لیا ہوا وہ ڈالا پانی میں، پھر طوفان ختم ہو گیا، کشتی کنارے کو لگی، واپسی میں تحفے تحائف لے کر آیا۔ اب آیا تو پھر دیکھا امام معروف کرکی کھڑے ہوئے ہیں، پوچھا آپ کیوں آئے؟ اب اس لیے آئے کہ وہ گئے تو تھے، طوفان بھی آیا تھا، تعویذ بڑا کام آیا، ڈالا اور ڈالنے کے بعد پھر طوفان تھم گیا، اور اسی لیے جب جان بچی نہ ہو پائے تو ہم اتنے تحفے لے کر آپ کے گھر آئے، اس لیے ان سے کہنا کہ وہ یہ قبول کرے۔ فرمایا رکھ دو، اب پہلے میں تم سے پوچھتا ہوں تعویذ پر اثر تھا؟ بالکل تھا، آنکھوں سے دیکھا طوفان کو تھمتے ہوئے، کہا یاد رکھ وہ تعویذ امام علی رضا نے نہیں دیا تھا، وہ تعویذ امام علی رضا نے نہیں دیا تھا، یا پھر میں نے دیا تھا۔ اور سن لے کیا لکھ کے دیا تھا بتا، اپنا نام لکھ کے دیا تھا، معروف کرکی، اپنا نام لکھ کے دیا تھا، معروف کرکی۔ ہارون نے کہا یہ جرات تم نے کیوں کی؟ فرمایا میں جانچنا چاہتا تھا کہ علی کا بیٹا علی رضا، علی کا بیٹا علی رضا مجھ سے بار بار دن میں 50 بار کہتا ہے معروف ادھر آ، معروف ادھر جا، معروف کھانا کھا، معروف جوتیاں سیدھی کر، معروف پانی لا، معروف جانور چلا، معروف چلا کر، معروف ایسا کر، معروف ایسا کر۔ تو میں نے سوچا علی کا بیٹا علی رضا ایک دن میں کتنی مرتبہ معروف معروف کرتا ہے، تو اس کی زبان پہ معروف کا نام آنے سے اس نام میں کتنا اثر آیا ہے۔ معروف کے نام میں کتنا اثر آیا ہے، آج پتہ چل گیا
زہرا پاک. اس روایت کو سید محمد الکرامی نے اپنی کتاب میں لکھا. الکرامی کے ہماری خانقاہ بڑی مشہور محررہ کا بھی مولی سے آلہ سید داؤد الصغریٰ کی شکل میں وہاں آرام فرما رہے ہیں. خواجہ قطبی کا کاکی کے ڈائریکٹ مرید اور خلیفہ سید داؤد الصغریٰ کی نسل میں ایک بزرگ سید محمد الکرامی انہوں نے لکھا. کیا لکھا ہے کہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی. توجہ کرنا اس پر مرتبہ دیکھا فاطمہ مکمل کروں گا اور مولا علی کا ذکر کروں گا. پھر دو نام اور بچتے ہیں وقت رہا تو بات کرنا پھر کبھی انشاءاللہ. لیکن دھیان آپ کا بی بی بات آئی اپنے بابا سے کہا بابا آج ایک سوال ہے. ایک نبی سے پوچھا بابا جنت میں سب سے پہلے کون جائے. بابا ایک نبی سے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. غیب نبی نے فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا اور کون جائے گا. جنت میں سب سے پہلے تمہارے بابا محمد عربی جائیں گے. پھر دوسرا سوال کر دیا بابا عورتوں میں کون جائے گا. بابا عورتوں میں کون جائے گا. فرمایا عمران کی بیٹی مریم وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی. کھلتا ہوا گلاب ایسا لگا مرجھا گیا. مسکراتا ہوا چاند یوں لگا جیسے کہنا گیا. بیوی سے پوچھا بیوی اتنی جلدی چہرے سے مسکراہٹ کیوں چلی گئی. تبسم کیوں ختم ہو گیا. اس کہنے لگی بابا جب آپ نے کہا نا کہ جنت کے مردوں میں سب سے پہلے آپ جائیں گے تو میں نے سوچا عورتوں میں نام لے لوں تو عورتوں میں میرا ہی نام آئے گا. لیکن آپ نے میرا نام نہ لیا آپ نے تو کسی اور کا نام لیا. بزرگ نے سنا کے کہا بیٹی ہونا تو یہی ہے جو میں کہہ چکا ہوں. ہونا تو یہی ہے جو میں کہہ چکا ہوں. سب سے پہلے عمران کی بیٹی عیسیٰ کی امی مریم بنت عمران وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی. لیکن منظر تو جس طرح سے ہوگا جس سواری پر اللہ تمہیں بٹھائے گا جس سواری پر اللہ تمہیں بٹھائے گا اس کی لگام مریم کے ہاتھ میں ہوگی. اس کی لگام مریم کے ہاتھ میں ہوگی. مریم خادمہ بن کے آگے آگے جائے گی. تم مظلومہ بن کر پیچھے پیچھے. آپ سے پوچھوں مخدوم کا پتہ خادم سے چلتا ہے. ہم نے رسول اللہ کو دیکھا رسول اللہ کے خادم جبریل. پتہ چلا سید الملائکہ جس کا خادم ہو اس نبی کی شان کا عالم کیا ہو. اب خادمہ سیدہ تھا کون مریم جس کے حجرے میں بھی موسم کے پھل آتے وہ مریم جس کی شان میں قیمتی صورتیں نازل کی جاتی ہے وہ مریم جس پہ الزام لگتا ہے ننھے سے عیسیٰ سے گواہی دلائی جاتی پاک دامنی کی وہ مریم جو جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کی دلہن بنے گی وہ مریم. اللہ اللہ وہ مریم جس کی پرورش کے لیے بڑے بڑے صلحاء قرآن بازی کرتے ہیں. نبی نے جس کی پرورش کی نبی کی بھانجی تھی. نبی ان کے خالو تھے. ایک نبی ان کے بھائی تھے. ایک نبی ان کا بیٹا تھا. ایک نبی خالو ایک نبی خالہ زاد بھائی ایک نبی بیٹا. قماری بطول مریم جس کے حجرے میں پھونک مارنے کے لیے جبریل آئے جس کے حجرے میں بن موسم کے پھل آئے وہ مریم کتنی بڑی ہے نا. مریم بطول ہے مریم قماری ہے مریم عظیم ہے مریم عاتقہ ہے مریم راقیہ ہے مریم ساجدہ ہے مریم. قرآن نے انہیں راقیہ کہا ساجدہ کہا معتکفہ کہا. اتنی عظیم ہے مریم. لیکن جب اس مریم کو جنت میں جاتے دیکھتے ہیں تو کسی کی لگام کسی کی سواری کی لگام پکڑ کر خادمہ بن کے جاتی ہے. اب میں فاطمہ کو کیا نام دوں جس کی خادمہ اتنی عظیم ہے جس کی خادمہ اتنی عظیم ہے وہ وقت میں کائنات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو یہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے نور بنت نور زوجے نور نور مطلق کی کمی اللہ نور کا. اب بتاؤ جب بیوی ایسی ہے بیوی ایسی ہے شوہر کی عظمتیں
فلان کبھی ہوتا اس کی دل کتنی پاکیزہ ہے، وہ فلان کی عظمت کا عالم کیا ہوا. ایک بزرگ کے ماضی قریب کے تو ان کی زندگی لکھتے ہوئے کہتے ہیں ان کی بیوی نے 70 مرتبہ حضور کا دیدار کیا. اندازہ لگا وہ بزرگ کیسے ہوں گے. بیوی ایسی شوہر. اب بتاؤ جس کی بیوی دختر مصطفیٰ ہو، جس کی بیوی دختر مصطفیٰ ہو، اور وہ بھی وہ دختر جس کو کلیجے کا ٹکڑا کہا ہو، وہ دختر جس کو فدا کے امید واقعی یا فاطمہ، فاطمہ مجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ علی کیسے ہوں؟ علی اس ولی کا نام ہے. ہر ولی دیتا ہے، بولو ہر ولی دیتا ہے، لیکن علی ایسا ولی ہے جو پیدا ہونے سے پہلے دیتا ہے. علی ایسا ولی ہے. سلسلہ نقشبندیہ کے مسلم امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے انبیاء، تو جیسے اس امت میں ولی ہوئے ویسے اس امت میں ولی ہوئے. تو آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کسی بھی نبی کے امتی نے جو بھی ولی ہوا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی ہوا ہے. ہر ایک کو ولی بنانے والے علی ہیں. پیدا ہونے سے پہلے ولایت تھی، لوگ ولایت کو ترستے رہتے ہیں، لیکن علی دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتے ہیں. جو آنے سے پہلے خدا کی دوستی تقسیم کرتا ہو وہ آنے کے بعد کیا تقسیم نہیں کر سکتا. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا علی جنت و جہنم کا قسیم ہے. علی قسیم جنت و جہنم ہے، یعنی جنت بٹے گی کس سے؟ علی سے. جنت لینا ہے علی کے پاس. کسی کہنے والے میرے کچھ عقیدہ سنی بھائی نے کہا ہے کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. لیکن میں نے اس سے اختلاف کر لیا. میں نے کہا اگر کوئی اتنا بھی بغض والا نکلا نا علی کا کہ چلو جہنم میں جانا گوارا لیکن علی گوارا نہیں ہے، کوئی ہو سکتا ہے؟ بغض علی کہاں تک نہیں؟ کوئی ہو سکتا ہے اتنا بغض ہو کہ نہیں ٹھیک ہے علی سے تو ملنا ہی نہیں، چلے جہنم گوارا ہے لیکن علی گوارا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی جنت بھی بانٹتے ہیں اور جہنم بھی بانٹتے ہیں. کا فرمان ہے کہ علی قسیم جنت و جہنم ہے. دو ہاتھ علی کے اور اتنے لوگ جنتی اور جہنمی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا تو نادان ہے، جنت بٹ گئی، جنت بٹ گئی، جہنم بھی بٹ گئی. وہ کیسے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے آقا نے فرمایا جو علی سے محبت کرے وہ جنتی ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ جہنمی ہے. اور علی سے منافق بغض رکھے گا. اب یہاں کوئی سینہ ٹوکنے والوں سے متاثر نہ ہو جانا، وہ بھی تو محبت کرتے نا، وہ سیاست کرتے ہیں عزیز، محبت نہیں کرتے. کیوں؟ جو محبت کرتا ہے، توجہ ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے امام کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو مجھ سے محبت کرے، جس کے پیچھے میں نماز پڑھوں اس امام کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا. چلے ابھی تک تو میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی مثال دے دیتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرے گا کیا وہ میرے داماد کو گالی دے گا؟ بولو دے گا، بولو دے گا، نہیں دے گا. نہ میرے امام کو دے گا نہ میرے داماد کو دے گا.
اب جو لوگ سینہ پیٹتے ہیں اور علی پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ابو بکر صدیق کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ مولا علی نے 2.5 سال تک صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا ابو بکر کسی کذاب کا نام نہیں، ابو بکر صدیق اکبر کا نام ہے، صحابہ کی شان کا نام ہے۔ اور پھر عمر کو اپنی بیٹی دے کر بتایا، عمر کو اپنی بیٹی دے کے بتایا ارے جب تو کیریکٹر لیس کو بیٹی نہیں دیتا تو میں کسی کیریکٹر لیس کو بیٹی کیسے دے سکتا ہے؟ اپنی صحیح بیٹی مولائے کائنات نے سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں دیا۔ اسی لیے تو واقعہ کربلا میں میرا عنوان یہ نہیں اشارہ دیے جا رہا ہوں، واقعہ کربلا میں صرف سیدہ زینب کا ذکر ہوتا ہے، سیدہ ام کلثوم کا ذکر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیا دونوں صحیح بہنیں نہ تھیں؟ دونوں مصیبت نہیں اٹھائی؟ دونوں کربلا میں نہیں تھی؟ دونوں بہنیں کربلا میں، دونوں بہنیں کربلا میں تھی، سیدہ زینب بھی تھی اور حضرت ام کلثوم بھی تھی۔ ام کلثوم کو کیوں کٹ کر دیتے ہیں؟ کیوں کٹ کر دیتے ہیں؟ اس لیے جب ام کلثوم کا ذکر کریں گے تو یہی بتانا پڑے گا کہ ام کلثوم کا شوہر کون تھا، اور جب شوہر کا نام آئے گا تو وہ اس شوہر کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ امام حسین کے سگے بھائی فاروق اعظم، امام حسین کے سگے بھائی فاروق اعظم، امام حسن کے سگے بھائی فاروق اعظم۔ اب بتاؤ مولا علی کے سگے داماد فاروق اعظم، تو یہ کیسا انصاف ہوا؟ علی سے محبت کا دعویٰ بھی اور ان کے داماد کو گالیاں بھی۔ یہ سیاست ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت مسلم اہل سنت نہیں ہے، محبت تو صرف اہل، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جن کو علی کے نام سے بڑی تکلیف ہے۔ ہاں نعرے حیدری لگا دو تم حیدری کا نعرہ لفظیت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سیاست کرتا ہے یار، ہم سنت ادا کرتے ہیں، بلکہ میں تو سنیوں کہتا سنیوں پہلے دن تو 2 ہی نعرے لگے، پہلے دن تو 2 ہی نعرے لگے، بعد میں سب نعرے ایجاد ہوئے۔ حالانکہ جتنے ایجاد ہوئے میں بہت ہم لوگ پسند صلح پسند آتی، سب نعرے سچے جتنے بھی، کسی کا اختلاف نہیں۔ دونوں والے گلی کے پیر کا لگا لے میں اس میں آپ کے ساتھ، دلی کے پیر کا لگا اس کے ساتھ، عوام کا لگا اس کے ساتھ، امام کا لگا اس کے ساتھ، لیکن یہ حقانیت اور حقیقت ہے۔ پہلے دن فران کی چوٹی پر صرف 2 نعرے لگے تھے بس، سب نعرے سچے، سب کی تائید، لیکن سب کی جان بعد میں ہے۔ ابتدا اسلام سے 2 ہی نعرے ہیں، 2 نعرے کون سے؟ ایک تو یا رسول اللہ اور ایک تو یا علی۔ وہ کیسے؟ جب فران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تو آقا نے فرمایا اے قریش تم میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ قریشیوں، اے قریش، اولاد قریش، بنو ہاشم، اے عربوں، اے مکے والوں، اے ہاشمیوں، اے قریشیوں، کون ہے تمہیں میرا ساتھ دینے والا؟ سب نکل گئے۔ 10 سال کی عمر کا ایک شہزادہ، خوبصورت چہرے والا، کپڑی پتلی رنگوں والا، آنکھوں میں چشمہ آنکھ پہ تھی، کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں ساتھ دوں گا۔ آقا نے کہا یا علی، یا علی تو میرا ساتھ دے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا، اور انہوں نے کہا یا علی تو میرا ساتھ دے گا۔ تو واقعی فرحان نے 2 نعرے سنے، ایک نے
پہلے تو یہی حق کرنے تھے اور آج کی اہل حق کے نزدیک ابو سعید خدری کہتے کون؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب حضور نے ارشاد فرمایا حالات بڑھنے لگے، منافقین کی تعداد سوائدوں کی تعداد بڑھنے لگی، ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ گاڑی اپنی بھی اور ان کی بھی ہے، ہمیں ہمارے سروں پہ بھی ان کے سروں پہ بھی ہے، ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کیا بات کریں کیا نہ منافق تو نہیں آ کے بیٹھ گیا محفل میں بات کیسی کریں کون سی کریں؟ تو کہا کہ جب ہم محفل میں چھانٹنا چاہتے تھے نا منافقوں کا مومنوں کو، تو پھر محفل میں بڑی لوگوں نے زندگی بھر نبی کو نہیں پہچانا، کسی نے پہچانا 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 70 سال ہی اس ولی کا نام ہے، ماں کے پیٹ میں بھی پہچانتے تھے کہ کون نبی ہے۔ توجہ منقبت مولا علی پڑھنے لگا، تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، دل کے کاموں سے جائز کو منائے لے کے سن لیں، مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ان کی والدہ ہے مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ خاتون ہے، اور یہ پہلی وہ خاتون ہے ہاشمیہ جس نے اسلام قبول کیا۔ ہاشمی عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور مولا علی باپ بھی ہاشمی اور ماں بھی ہاشمی، نجیب الطرفین ہاشمی، نجیب الطرفین ہاشمی۔ اب سننا، اتنا پیار کرتی تھی حضور سے، حضور کہتے ہیں میری چچی نہیں، یہ میری ماں ہے، ماں میری ماں کے بعد کسی نے مجھے اتنا پیار نہیں کیا جتنا فاطمہ بنت اسد نے دیا۔ حتیٰ کہ جس دن ان کا وصال ہوا حضور ان سے پہلے ان کی قبر میں بیٹھے تھے اور اپنی تہبند بطور تبرک ان کی قبر میں رکھا تھا، اور کہا تو میری ماں دنیا سے چلی گئی، اور حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کی مغفرت کی قبر پر کھڑے ہو گئے، اللہ اب کیا دعا کی تھی پتہ ہے؟ اللہ جو مجھ سے گزر گئے پہلے انبیاء ان کا وسیلہ اور میرا واسطہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرمانا، مغفرت فرمانا۔ یہ محبتوں کا ماحول تھا، اللہ قدر بہت پیار کیا، بہت پیار کیا، چچا چچی کا پیار بہت تھا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد بہت پیار کرتی تھی، اور جب آپ کے شکم میں مولا علی آئے، چچی ہے اور بھتیجے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو چونکہ بچپنے سے پرورش ہو رہی تھی، چچا چچی اور بھتیجے میں کوئی تعظیم اور احترام کا رشتہ تو نہیں ہوتا، بھتیجا احترام کرتا ہے، چچی تو بچہ سمجھتی ہے اپنا۔ تو جب تک علی پیٹ پہ نہیں آئے تھے بھتیجا بھتیجا کرتی رہتی تھی، حضور آتے تھے تو بیٹھی رہتی تھی، کیونکہ ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی عمر صرف 29 سال تھی، پورا شراب کا عالم تھا، پورا جوانی کا عالم تھا، حالانکہ وہ تو جوان ہمیشہ ہی رہے۔ اللہ نے انہیں بڑھاپے سے محفوظ رکھا، کیونکہ بڑھاپے کو کچھ لوگ عیب سمجھتے ہیں، تو اللہ نے اس عیب سے محبوب کو محفوظ رکھا۔ 63 سال میں بھی لوگ حضور کو یا شباب کہہ کے پکارتے تھے، اے جوان کہہ کے پکارتے تھے۔ بہرحال تو جب 29 سال کے حضور تھے اس وقت مولا کائنات ماں کے شکم میں آئے، لیکن جب شکم مادر میں آ گئے اب سیدہ فاطمہ بنت اسد حضور کو آتا دیکھتی ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، کسی کو نہیں پتا حضور نبی ہے، ورقہ بن نوفل کو بھی نہیں پتا، ماں خدیجہ الکبریٰ کو بھی نہیں پتا، گھر میں رہتا کس بات سے سب متاثر ہے۔ لیکن فاطمہ بنت اسد ایک دن جناب ابو طالب نے کہا فاطمہ یہ محمد آتے ہیں ہمارے شہزادے، تم اٹھ کر کیوں کھڑی ہو جانا ہے؟ اور کہتی ہیں پتہ نہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا جب بھی محمد کو آتا دیکھتا ہے تو میرے پیٹ میں ایسی حرکت کرتا ہے کہ مجھے مجبور کر کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ وہ علی کو کیا علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے علماء کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے حضرت ہونا چاہیے، تو علی کو سمجھنے کے لیے کون سا حضرت بننا؟
برباد کر دیتا خلاف مانتا ہے. لوگوں نے علی کو کیا سمجھائے؟ میں بھی ایڈ کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا، اگر آپ کا ذوق سے رحمت رہا تو ٹائم مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ بات کہوں گا علی کو سمجھو. ویسے تو علی سمجھ میں آنے کی چیز نہیں، لیکن مان لو جتنا مان سکتے ہو. فاطمہ بنت اسد نے کہا جناب ابو طالب سے، یہ بچہ جب سے پیٹ میں آیا ہے محمد عربی آتے ہیں تو یہ مجبور کرتا ہوں کہ کھڑا ہونے پر. ایک دن حضرت ابو طالب نے سوچا عورتیں ہوتی ہیں، آج امتحان دے دیتے ہیں، آج امتحان دے دیتے ہیں. حضور آنے لگے تو جناب ابو طالب نے دونوں کندھے دبا کر فاطمہ بنت اسد کے پکڑ لیے، اٹھنے نہیں دیے. تو کیا آپ کہہ رہی تھی بچہ اٹھاتا ہے نا، آشی بچہ ہے نا، فاتح خیبر میں لکھتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ جو ایک ہاتھ سے علی نے اٹھا کے پھینکا، بعد میں 70 لوگ بھی مل کے اس کو ہلا نہ سکے. علی کی طاقت ہے، علی کی طاقت. لوگ علی کو سمجھتے ہیں، علی کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو مولا کائنات نے زبردستی بیعت کی تھی صدیق پر کی اور ان کو مار پیٹ کے بیعت کروایا گیا تھا. میں نے کہا ہم کسی ایسے علی کو نہیں جانتے نا، اتنا مشکل ہو، اتنا کمزور ہو، جس کو مارا جائے، جس کو پیٹا جائے، ورنہ وہ کسی اور کا ہوگا. سنیوں کا علی وہ ہے. کوئی رسی پیدا نہیں ہوئی تو علی کو باندھ سکے، کوئی ہاتھ پیدا نہیں ہوا جو علی کے چہرے میں پڑ سکے. اور لوگوں کا ہوگا جو مانتے ہمارا بھی وہ ہے. کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی دھکا، کبھی دھکا سن کر اپنی خیر علی نہیں، صرف علی نہیں، نبی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا. صرف مدینے میں نہیں، صرف نجف میں نہیں، صرف کربلا میں نہیں، جبل پور میں بھی پیدا ہوا، چوچے مقدس میں بھی پیدا ہو، دیوا میں بھی پیدا ہو، مہرینا میں بھی پیدا ہو، کہیں بھی پیدا ہو، بہرائچ بھی پیدا ہو. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معروف سے کہا اٹھنے نہیں دیتا یہ بچہ، یہ بیٹھنے نہیں دیتا ان کو آتا دیتے. تو انہوں نے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے دھار اٹھنے نہیں دیا. ادھر سے بابا کی طاقت کی اوپر سے اور نیچے سے فاتح خیبر. کتاب میں موجود ہے. میر محمد میر سے محمد گرامی کی لکھتے اس بات کو ادھر سے انہوں نے زور لگایا، اندر سے انہوں نے زور لگایا. آخرکار فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو گئی. شوہر سے کہا میرے سرکار کے ان کو دیکھ کر کے بیٹھنے نہیں دیتا ہوں کہ یعنی جو پیٹ میں بھی پتہ ہے آنے والا کون، پیٹ میں بھی پتہ ہے آنے والا کون ہے، عام بشر نہیں ہے. اس لیے کہ آتے تو بڑے بھیا کی شکل میں جعفر بھی تھے، آتے تو بڑے بھیا کی شکل میں عقیل بھی تھے، وہ تو سگے بھائی تھے، لیکن ان میں اور ان میں فرق ہے کہ یہ صرف بھائی ہے، یہ آقا ہے. اب آپ کو بتاؤں ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک، لیکن مولا علی کو ایک الگ لقب ہے. کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مطلب ان کے چہرے کو اور بزرگ کیا تھا. چہرہ بہت بزرگ تھا، بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ایک بات بتاؤں، اتنے خوبصورت تھے آج بھی علی کی اولاد کو دیکھ کے لگتا ہے 14 صدیوں کے بعد نورانیت کا یہ عالم ہے. جب نسل
طیب اتنی خوبصورت ہے تو علی تو اصلے سے ہے، اصلی نہیں کا اصل کا اصل ہے۔ لوگ مفہوم مخالف بھی کبھی کبھی پیاز کو تو پیاز سنتے ہیں، اصلی نہیں کا، ہمارے سنیوں میں سب اصلی ہے۔ اگر کس کو محبوب الہی نہیں ملتا تو اس کا قصور ہے کہ وہ خسرو نہیں بنتا، تو خسرو بن تجھے محبوب الہی خود ملے گا، اور تو اصلی بن، تیرے ہاتھ میں بھی اصلیوں کا دامن ہے۔ چٹنگ بازی مت کر، تو چٹنگ باز بنے گا تو پھر سب چٹنگ ہی چٹنگ ہے۔ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا خمیر ویسی مٹی ہے، جیسے مٹی ویسا خمیر، یہ سب ہوتا ہے۔ پہنچی وہی پہ تھا جہاں کا خمیر تھا۔ تو مولا کائنات بہت خوبصورت، اس لیے کرم اللہ تعالی وجہ کریم، اللہ ان کے چہرے کو بزرگی دے رہی اور بزرگی ہے۔ پہلے تو بزرگ چہرہ ہی اور بزرگی دے، کیسے سنیے، کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد ایک بار حضور سے کہتی ہے میرے بھتیجے محمد، ابھی اعلان نبوت کی پیٹ میں مولا، میرے بھتیجے محمد، یہ اندر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جب تم آتے ہو گھر میں جدھر جدھر جاتے ہو یہ بھی ادھر ہی ادھر گھومتا ہے۔ میری عادت نہیں کہ میں سنیوں کو کہ بولو سبحان اللہ، میری عادت نہیں، میں آپ کے عقیدت میں چھوڑتا ہوں۔ آپ نے بات کو شاید سمجھا نہیں، سنا نہیں، ادراک نہیں ہوا اس کا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا، اے میرے شہزادے محمد، یہ میرے پیٹ کا جو بچہ ہے، تم گھر میں جدھر جدھر جاتے ہو وہ ادھر ادھر گھومتا ہے، پیر نہیں کرتا۔ ماں کے پیٹ میں یہ تمہاری طرف پیر نہیں کرتا، جدھر آپ جاتے ادھر ہی ادھر چہرہ کرتا ہے۔ تو حضور نے کہا قربان، آج اس علی کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں، لیکن آخری بات بس کرتے جاتے جاتے اختتام پر سنیو، ہم نے علی پاک کی زندگی سنی، محبت سنی، محبت، لیکن محبت صرف ناروں کا نام نہیں، محبت صرف ہاتھوں میں کڑے پہننے کا نام نہیں، محبت لمبی چوٹیاں لمبے بال کرنے کا نام نہیں، محبت صرف نعرے حیدری زبان سے نہیں، محبت کا مطلب یہ ہے جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ آخری بات بس کرتے چلیں، کچھ لوگ آئے مولا علی سے کہا علی پاک ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ مولا علی نے دیکھا کیا کہا تم؟ ہم بھی تصور کریں کہ علی کی چوکٹ پہ کھڑے ہیں اور مولا علی سے ہم بھی علی پاک اے امام ہمارے، اے مولا مشکل کشا، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ کیا کہا آپ سے؟ کیا کہا؟ کیا کہا آپ سے؟ کیا آپ سے؟ کیا مجھ سے؟ تمہارے چہرے پہ تو میرے پیار کی آثار نہیں، تمہارے چہرے پہ میرے پیار کے آثار نہیں دکھتے۔ کہا وہ کیوں؟ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی نشانی چھپی نہیں بلکہ کھلی ہے، راتوں میں رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں گڑے پڑ گئے، اللہ کے خوف سے روتے روتے ان کے چہرے درد ہو گئے ہیں، پیاس اور بھوک کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں۔ تمہارے چہرے پہ تو کوئی سردی نہیں، تمہاری آنکھوں میں کوئی گڑا نہیں، تمہاری آنکھوں میں کوئی گڑا نہیں، خشکی نہیں، چہرے پہ ہونٹ سوکھے ہوئے نہیں، تم تو ہٹتے کٹتے حشاش بشاش دکھتے ہو۔ تم ہم سے پیار نہیں کرتے کیونکہ ہم سے پیار کرنے والے راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں، دن کو نفلی روزے رکھتے ہیں، اللہ کے خوف میں ہوتے ہیں۔ اب علی والو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات بتاؤ، مجھے بتاؤ، جو رات کو نہیں ہوئی، جو نفل نمازیں نہیں پڑھی، جو روزے نہیں رکھے نفل، مولا علی کہتے ہیں تم ہم سے پیار نہیں کرتے۔ ہماری قوم کے جوان تو رمضان المبارک میں بھی روزے نہیں رکھتے، وہ علی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کالے کپڑے پہننا کسی کو علی والا بناتا تو علی والا بننا بہت سستا تھا۔ علی والا بننا اتنا آسانی کسی کڑے پہن کر آپ علی والے بن جائیں، راتوں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو روئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
مولائے کائنات رات کے آخری حصے میں اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سانپ کسی کو ڈس لے، اور سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپتا ہے، مولائے کائنات اللہ کے خوف سے کیسے تڑپتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوغات پیش کرتے تھے۔ نماز سے اتنا پیار تھا، مولائے کائنات اکثر کہتے تھے اگر میرا اللہ قیامت میں مجھے اختیار دے گا علی 2 رکعت پڑھ یا جنت میں جا، تو میں جنت میں جانے پر 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے اور نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے۔ جو جنت پر نماز کو ترجیح دے، جنت پر نماز کو ترجیح دے۔ سنیو، آج ہم نماز کے وقت میں گیم کھیلتے ہیں، نماز کے وقت میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، نماز کے وقت میں گانے سن رہے ہوتے ہیں، نماز کے وقت میں معاذ اللہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے وقت میں ہم کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ علی پاک تو جنت پر بھی نماز کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہم کاروبار کو بھی نماز کو۔ وہ کہتے ہیں مولانا نیند نہیں کھلتی فجر میں پوچھتا ہوں صبح کی ٹرین پکڑنا ہو نیند کھل جاتی ہے، صبح فلائٹ پکڑنا ہو نیند کھل جاتی ہے، صبح بچوں کو اسکول بھیجنا ہو نیند کھل جاتی ہے۔ کتنا ظالم ہو گیا ہے انسان، ٹرین کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ جو قوم ٹرین سے بھی نماز کو افضلیت نہ دے، ٹرین کو ترجیح دے نماز کو ترجیح نہ دے، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پر کیسے جی سکتی ہے، وہ قوم وفا کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے محب اہل بیت ہونا، ڈھونگ رچانا آسان ہے، سچا محب اہل بیت بن جانا آسان نہیں ہے۔ یہ شہادت الفت پہ قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور نماز کا دامن ہاتھ میں نہیں، تاڑیاں مڈا کر پیٹرول میں پھینکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ولی والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سنیو، اہل بیت کی محبت جن کو نصیب ہو جائے وہ تو سنت بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ وقت ہو گیا ہے لیکن سنت کی بات آئی تو ایک کام ہم کو ایک ہی بات، سنت نہیں چھوڑتے ہیں، سنت نہیں چھوڑتے ہم پر داڑھی ملا کے بیٹھو یزید کا کردار زندہ کر کے حسینی بننے چاہیے۔ یزید لڑکیوں سے ناجائز عشق کرتا تھا، دیکھو اس کی زندگی، سرجون نے جو بیان کیا اٹھا کے دیکھو، سوتیلی ماں کو بھی اس نے پاک کی نظر سے دیکھا، پھوپھی کی بیٹیوں کو بھی اس نے پاک کی نظر سے دیکھا، سفر حج میں بھی اس نے شراب پیا۔ آج اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی اور ہم علی والے بھی، مولا علی کہتے ہیں سنو علی کیا ہے اور علی پاک کی تعلیم کیا ہے۔ فرمایا شراب کا ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر وہ کنواں سوکھ جائے، پھر لوگ اس میں مٹی بھر دیں، پھر اس پہ گھاس اگ جائے، میں اپنی بکری کی اس گھاس کو، اپنی بکری کو بھی وہ گھاس نہیں کھلاتا، اپنی بکری کو جس سے میں دودھ پیتا ہوں وہ گھاس نہیں کھلاؤں گا جس کنویں میں جب وہ شراب کی پیشاب کا قطرہ نکلا۔ شراب اور پیشاب کے اندر نجاست کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی نجاست وہی ہے، دونوں نجاست کے حوالے سے ایک ہی حکم رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو کہے کہ تو پیشاب پیتا ہے تو گالی لگتی ہے، اور شراب پیتا ہے تو فیشن سمجھتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہو وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ جس کی آنکھوں میں پاک ہو، جو عورتوں کے ننگے بدن کو تھرکتا ہوا اسکرین پر دیکھتا ہو، وہ کبھی علی والا نہیں ہو سکتا۔ علی پاک کو کیا جانتے ہو؟ صرف خیبر تک، خیبر سے بھی آگے علی ہے، خیبر کا بس نہیں ہے علی۔ سنو علی کیا ہے، مولا علی فرماتے ہیں میں نے زندگی میں قصداً جان بوجھ کے کبھی اپنا سفر نہیں لکھا، اور یہ رات رات پر بن کے اپنی فلم دیکھنے والوں اور پھر نعرے حیدری اسے دھوکہ دے رہے خود فریبی مت بنو۔ محبت علی اتنی آسان نہیں ہے۔ مولا علی کہتے میں نے اپنے خود کا سفر کبھی قصداً جان بوجھ کے نہیں دیکھا، کسی نے کہا پاک علی، اے علی پاک، خود کا سفر دیکھنا مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، آپ خود نہیں دیکھتے، وجہ کہا کہ شرم آتی ہے، جن آنکھوں سے نبی کا دیدار کرتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سفر کیسے دیکھوں چاہا۔ یہ علی پاک جو خود کا سفر نہیں دیکھتے، اس خیال سے ان آنکھوں سے میں نبی کو دیکھتا ہوں،
قبر میں حضور کو دیکھیں گے یہ عقیدہ بھی ہے، پھر گندی پیچھے نہیں ہوتی، گانوں کا ماحول کیوں؟ آؤ توبہ کرو، پلٹو بدلو۔ میں کہنے چلا تھا کہ نبی کے گھر والے تو سنت بھی نہیں چھوڑتے، فرائض چھوڑتے نہیں۔ ہم شیطان کے نقش قدم پہ ہو سکتے ہیں، اہل بیت کے نقش قدم پہ نہیں ہو سکتے۔ اب محبتوں کو صرف ناروں تک محدود نہ کرو، آؤ وہ سن لو جو سنت کا ذکر کرتا ہے۔ کربلا میدان کربلا، امام علی مقام میں جوان بیٹا دے دیا، علی اکبر ہم شگیر پہنے، معصوم 6 مہینے کا جسد دے دیا، 19 سال کا قاسم بھتیجا سب بتا دیا، بھائی بھتیجے بھائی سب کو بھائی، یہ جذبہ ہے یہ ہے۔ گھر بھی نہیں رکھا، گھر بھی چھوڑ دیا، اور گھر بھی چھوڑا تو کیسے؟ لوگ گھر چھوڑ دیتے ہیں لیکن گھر کی نسبت نہیں چھوڑتی، صحیح؟ جیسے کوئی اگر باندھا سے آ کر کے جبل پور میں رہتا ہے، پھر بھی کہتے ہو باندھا والے پیش ہیں، اور سو جبل پور پھر باندھا والے، صحیح؟ کوئی اندور سے ممبئی چلا گیا، پھر ممبئی میں رہ کہتے ہیں پورا اندوری، صحیح؟ ہندوستان میں بے شمار بزرگان دین ہے، کوئی شیرازی ہے، کوئی اجمیری ہے، وطن چھوڑا، وطن کی نسبت نہیں چھوڑا۔ حسین تم نے کیسا وطن قربان کیا، اب تمہیں کوئی حسین مدنی نہیں کہتا، حسین مدینے والا نہیں کہتا، مجھے کیا کہتا ہے؟ حسین وطن کی نسبت پر قربان کر دی۔ کیا قربانی ہے؟ سب قربانی، آخری میں کچھ جان بھی دے، سجدے میں جان دے، حالت سجدہ میں جان قربان، شہید ہو گئے۔ اب شہید ہوئے، ظالموں نے گھوڑوں کی ٹانکوں سے شہیدوں کی لاشوں کو کچل دیا۔ مورخین لکھتے ہیں ایک ایک شہید پر 10 گھوڑے مقرر، ظلم کی داستان یہ ہے، ایک ایک شہید پر 10 گھوڑے، اور وہ بھی عربی گھوڑے، ہارون گھوڑوں کی ٹانکوں سے ان لاشوں کو کچلا گیا۔ لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی، بیویوں نے دیکھا، اور بیویاں دیکھ کر کس قدر حسرت و یاس کو پہ کر بنی ہوگی، ان بیویوں کے خیموں کو جلا دیا، ان بیویوں کے سروں سے چادر تک چھین لی۔ استاد زمان مولانا حسن بریلوی کی کتاب آئینہ قیامت، جس کی تصدیق اعلیٰ حضرت نے کی ہے، اس کتاب میں بھی موجود ہے کہ بیویوں کی چادریں تک چھین لی، جن کے سروں کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، ان مقدس خواتین کی چادریں تک چھین لی، معصوم علی اصغر کا جھولا تک چھین لیا، سیدہ سکینہ کے کانوں سے بالیاں نوچ لی، اور ایسی اتاری بھی نوچی کہ کان کٹ گئے، کان کی لو کٹ گئی، اور سیدانیاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی، کھلے آسمان کے نیچے۔ صبح کربلا شام غریبہ میں تبدیل ہوگی، 10ویں کا سورج، عاشور کا سورج غروب ہوا، اور 11ویں کا چاند شروع ہوا، اسی کو تاریخ میں شام غریبہ کہتے ہیں، شام کربلا کہتے ہیں۔ صبح کربلا کوئی خونی کم نہیں تھی، قیامت صغرا تھی، قیامت صغرا، لیکن جب شام غریبہ آئی، وہ خیمے جو صبح کو جوانوں سے گجگجا رہے تھے، وہ خیمے جہاں پر نوجوانوں کی بڑی تعداد تھی، اب خیمے سونے ہی نہیں ہوئے، خیمے بھی جل گئے، اب کچھ نہیں تھا، چند بچے تھے اور عورتیں تھیں جو کھلے آسمان کے نیچے رات کو بیٹھی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بے ہوش ہوتے تھے، خواتین روتے روتے بے ہوش ہوتی تھی، ایسے میں لاشیں بے گھوڑوں کفن پڑی ہوئی تھی، اور ڈراؤنی آواز درندوں کی آتی تھی۔ ایسے میں خود کی بیوی نے شمر بدبخت سے کہا، عمر بن سعد سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہم قیدی بنا کر لے گئے، جن کے ہاتھ چھوٹے جانے چاہیے تھے ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالنے کے پلان بن رہے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کے پلان بن رہے ہیں۔ خود کی بیوی کہتی ہے کہ تم انہیں قیدی بنا کے لے جاؤ گے نا، زندہ رہیں گے تو لے جاؤ گے، چوتھا دن طلوع ہونے والا ہے، بچے بھی مر جائیں گے، پانی نہیں، تھوڑا سا پانی تو پلا دو، زندہ رہ کر کے لے جاؤ گے، زندہ رکھ کر تو یزید کچھ انعام بھی دے دو، مر جائیں گے تو کیا کرو گے، تھوڑا پانی دے دو۔ ان کی بیوی نے ٹھنڈا پانی مانگا، پانی نشیزے میں لیا اور چپکے سے چلی۔ وہاں پر کوئی پہرا دینے والا بھی نہ تھا، ٹوٹا ہوا خنجر اٹھا کر سیدہ زینب پہرا دے رہی تھی، لاشوں کا پہرا دے رہی تھی۔
کسی کو آتے دیکھا، خبردار رکو، ٹھہرو، ورنہ میں تمہیں قتل کروں گی۔ اب ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ سب تو تم نے لوٹ لیا، خیمے لوٹ لیے، زیور لوٹ لیے، چادریں تک لوٹ لی، خیمے تک جلا دی۔ اب ہمارے پاس کچھ بچا تو نہیں، کچھ نہیں بچا ہے ہمارے پاس، کیا لینے آ رہے ہو؟ اب وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اب آگے بڑھو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گی، علی کی بیٹی کو تیرے خنجر سے قتل کرنی ہے۔ اتنا سننا تھا، آنے والے سائنے کا بی بی ناراض نہ ہو، میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، میری بات سن، خنجر نیچے کے کون ہو؟ ان کی بیوی ہوں، اہل بیت کی محیط ہوں، پانی لے کر بیوی پانی لے لو میرا، سیدہ زینب ٹھنڈے پانی کا نام سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، لگی لے جا تیرا پانی۔ اب ہمیں تو پانی کے نام سے نفرت ہوتی ہے، اے ان کی بیوی، جب میرا یہ پر تڑپ رہا تھا پانی کے لیے، اس وقت تو پانی کیوں نہ لائی؟ جب میرا قاسم پلٹ پلٹ کر آتا تھا، میرا علی عسکر کبھی مٹھیاں بند کرتا تھا، کبھی کھولی، کبھی پیروں کو سمیٹتا تھا، کبھی پیروں کو لمبا کرتا تھا، سوکھی زبان دکھاتا تھا، اب تو ٹھنڈا پانی کیوں نہ لائے؟ اب پانی لائیے، لے جائیے پانی، ہم نہیں پییں گے۔ کہتے ہیں خاندان نبوت کو اگر بات منوانی ہو تو نام فاطمہ لوگ تو راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا، سیدہ فاطمہ کا راستہ میرا پانی قبول کر دو ورنہ وہ میرا مذاق اڑائے گا۔ سیدہ زینب نے ماں کا نام سنا، اس کا ہاتھ پکڑا، لے کر کے آئی۔ سکینہ بے ہوش پڑی، جملے اختتام کو پہنچے، جملے اختتام کو سیدہ سکینہ بے ہوش پڑی ہے۔ ان کی بیوی کے ساتھ سیدہ زینب آئی، بیویوں نے دیکھا مشکلہ ہاتھ میں، کبھی علی اکبر کی پیاس یاد آتی ہے تو آنسو آپ آ جاتے ہیں، کبھی قاسم کی پیاس یاد آتی ہے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کبھی امام حسین کا روزہ آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ پھوٹ پھوٹ کے مشکلہ دیکھ کر بیویاں رو رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے اپنے وجود پر سخت کا بند باندھا، کٹورے میں پانی نکالا، پانی کے چند چھینٹے سکینہ کے چہرے پہ مارے۔ سیدہ سکینہ ہوش میں، پھوپھی امی پانی؟ ہاں بیٹے یہ لو پانی پی لو، بیٹے پانی پی لو۔ سکینہ نے بڑی سادگی سے پوچھا، پھوپھی امی کیا میرا چچا عباس فرات سے واپس آ گیا ہے جو پانی لینے کے لیے گیا؟ چچا میرا واپس آ گیا؟ سکینہ نے یہ کیوں کہا پتا ہے کہ جناب عباس نے آخری وصیت کی تھی امام حسین سے، مولا جہاں میں شہید ہو جاؤں گا میرا لاشا یہیں پڑے رہنے دینا، خیمے میں مت لے جانا۔ کیوں؟ اگر خیمے میں لے جاؤ گے سکینہ برداشت نہیں کر پائے گی، یہاں پڑے رہے گا لاشا، انتظار کرتی رہے گی اب آئے گا چچا، اب آئے گا چچا، تو سب ہوتا رہے گا۔ تو سکینہ نے جب پانی کا نام سنا تو کہتے میرے چچا عباس پاپا کا یہ فرات سے، پھر بھی کیا رو پڑی، نہیں بیٹا تیرا چچا وہاں گیا ہے اب کبھی واپس نہیں سکتا۔ ہم کی بیوی پانی لائی بیٹے یہ لو پانی پی لو، ہم کی بیوی پانی لائی لو پانی پی لو۔ سکینہ نے دوسرا سوال کیا، پھوپھی تم لوگوں نے پی لیا پانی؟ اور کی بیوی پانی لائی تم نے پانی پی لیا؟ نہیں بیٹا، کیوں نہیں پیا؟ اس لیے کہ نانا کا فرمان ہے، نانا کی سنت ہے، جب بھی کھانے پینے کی چیز آیا کرے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ کھلاؤ۔ سنت کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیز ہے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پھر بڑے کھائیں گے پییں گے۔ میری بچی ہم پیاسے ضرور ہے لیکن ہم نانا کی عزت کریں، نانا کی پیاس کی شدت میں نانا کی سنت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نانا کی سنت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ چونکہ اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، تم لو پہلے تم پانی پیو، اس کے بعد ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ سکینہ نے اتنا سنا، گھر کی تربیت امام حسین کی کرنا، سکینہ نے اتنا سنا، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی 7 سال کی بچی میں، پوری طاقت سمیٹ کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور جہاں کچھ کی لاشیں پڑی تھی سکینہ وہاں جانے لگی، جلدی جلدی جانے لگی۔ سیدہ اٹھی، میری بیٹی زینب کہاں جا رہی ہو؟ وہاں کچھ بھی لاشوں کے سوا کچھ نہیں ہے، ادھر آؤ پانی پیو، کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے ایک نہ سنی، آگے بڑھی، سیدہ زینب بڑی گود میں سمیٹا، میرے بچے کہاں جا رہی ہو؟ نبی کرتی
اتنی جلدی بھول گئی؟ آپ تو کہہ رہی تھی نا کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ بعد میں بڑے کھائیں گے پیئیں گے۔ وہ بھی اماں جب تم سنت نہیں بھول سکتی تو حسین کی بیٹی سکینہ سنت کو کیسے فراموش کر سکتی ہے؟ تم بھول گئی ہو پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ نہیں ہے، مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے۔ پہلے میں اصغر کو پانی پلاؤں گی، نانا کی سنت ادا کروں گی، اس کے بعد میں پانی پیوں گی۔ سیدہ زینب بولتی کہتی بیٹا تیرا اصغر تو اب پیاسا نہ رہا، ساتھ یہ کوثر کی ہاتھوں سے کب سے وہ سیراب ہو چکا ہے۔ یہ ہے اہل بیت کی زندگی، ان کی محبت۔ وہ سنت نہیں چھوڑتے، 4 دن کی کلاس میں بھی ہم فرائض چھوڑ بیٹھے۔ خدا کے لیے سچے محب کرنا ہے، سچی توبہ کرو، دین کی طرف بڑھاؤ، نماز کی پابندی، چہروں پہ داڑیاں، نگاہوں کا تحفظ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وهو علیم بالذنوب۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله